نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات آج درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس ہم نے آج آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت فرما لیجیے کہ یہ سورہ قصص ہے، 20واں سپارہ ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 72 ہے۔ انتہائی خوبصورت واقعہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوا ہے، جو آپ کے لیے اور میرے لیے نصیحت کا باعث ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا ہے ان قارون من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ فبغى علیہم، پھر اس نے اپنی قوم پہ زیادتی کی۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ قارون ہے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا، اور توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ توریت کو بہت اچھی اور خوبصورت آواز میں اس کی تلاوت کرتا تھا، اور انتہائی خوبصورت آدمی تھا، تو لوگ اسے منور کہا جاتا تھا، لوگ اسے منور کہتے تھے اس کی خوبصورتی کے باعث، اتنی اچھی آواز تھی۔ اور قارون پہلے غریب آدمی تھا، غربت میں گھرا ہوا تھا، اس کے پاس پہلے مال و دولت نہیں تھی۔ جب مال نہیں تھا تو لوگوں سے ملنے کا انداز مختلف تھا، انتہائی عاجزی، انکساری، ادب کے ساتھ با اخلاق ہو کے ملتا، لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا اس کی عاجزی انکساری پر۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دم اس کی حالت بدل گئی۔ حالت کیوں بدلی؟ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ایک مضبوط جماعت بھی وہ خزانے اٹھانے سے عاجز تھی، اتنے خزانے تھے، ایک مضبوط جماعت بھی، بھاری بھرکم طاقتور لوگ بھی اس کا خزانہ اٹھانے سے تھک جاتے تھے۔ ایک انگلی کے برابر اس کی چابی تھی خزانے، ایک خزانے کی، اور 70 اونٹوں پر اس کے خزانوں کی چابی چلا کرتی تھی، 70 اونٹوں پر۔ پھر کیا خزانے اس کے پاس ہوں گے؟ اور پھر حال یہ تھا کہ 70 اونٹوں پہ اس کے خزانوں کی چابیاں چلتی تھی۔ فرماتے ہیں اس کے گھر کی زمین جو تھی نا، گھر کی زمین چاندی کی تھی، اتنا مالدار شخص تھا، دیواروں میں ہیرے جواہرات سے مزین اس کی دیواریں تھیں، اور اس کے ستونوں کے اندر جس طرح ہم لوہا لگواتے ہیں اسے سونا ڈلوایا ہوا تھا، اس کے ستون سونے کے بنے ہوئے تھے، اتنا اللہ نے اس کو مال دیا تھا۔ کہتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانوں میں سے ایک خزانہ اسے بھی ملا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب مال آتا ہے نا، اکیلا کبھی نہیں آتا، جب انسان کے پاس مال آ جائے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا، بہت کچھ ساتھ لاتا ہے۔ انہی میں سے پہلے نمبر پر غرور، گھمنڈ، تکبر کیسے کہتے ہیں؟ خود کو بہتر جاننا اور دوسرے والے کو حقیر جاننا،
یہ فقیر، یہ مسکین، اس کے کپڑے دیکھو، میرے کپڑے دیکھو، اس کا مکان دیکھو، میرا مکان دیکھو، اس کا کھانا دیکھو، میرا کھانا دیکھو، یہ کیا ہے؟ حقیر جاننا، یہ غرور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کو پہلی نصیحت کی گئی، اس کی قوم کے لوگوں نے اس کو پہلی نصیحت کی، کہا اذ قال له قومه، اس کی قوم کے لوگوں نے اسے کہا، پہلی نصیحت کی جا رہی ہے۔ اب یہ نصیحت کرنا یہ بھی انبیاء کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے۔ نصیحت کی جائے گی، ڈرایا جائے گا، کیا کہا اسے؟ لا تفرح، اے قارون اترانا، اکڑ کے نہ چل۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اترانا۔ اور پھر دوسری نصیحت کی اسے، کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور کہا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے نا، اس کے ذریعے آخرت کا گھر بنا۔ یہ دوسری نصیحت تھی اسے۔ پھر تیسری نصیحت کی گئی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور پھر اے قارون تو دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی کہ وہ اعمال کر جو تیری نجات کا باعث بنے۔ مال و دولت سے کوئی نجات بولی حاصل نہیں کر سکتا، اسے نصیحت کی جا رہی ہے۔ پھر چوتھی نصیحت کی گئی اسے، احسن کما احسن اللہ الیک، اسے کہا کہ احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ اور پھر پانچویں اس کو نصیحت کی گئی، فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اے قارون زمین پہ فساد بھی نہ پھیلا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ اترا کے نہ چل، آخرت میں اپنا گھر بنا، آخرت کی فکر کر، اپنا حصہ نہ بھول جا، عبادت کے ذریعے تو رب کو راضی کر۔ اب کہا جا رہا ہے جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے تجھ پہ احسان کر، اور فساد نہ کر، اس لیے کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ اتنی پیاری اس کو نصیحتیں کی ہیں، مان لیتا، غلطی ہو گئی، لیکن جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اور نصیحت کرنے والوں سن لو میری بات، یہ جو مال جو مجھے ملا ہے نا، یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے، جو میرے پاس ہے۔ یہ جو مال مجھے ملا ہے یہ تو میرے پاس ایک ایسا علم ہے جس کی وجہ سے مجھے مال ملا ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس سے مراد یا تو اس کو توریت کا علم تھا کیونکہ بڑا قاری تھا قرآن کا، لیکن ایک علم اس کے پاس اور تھا، وہ بہت بڑا کیمیا دان تھا، وہ مختلف دھاتوں کو ملا کر، تانبے اور چاندی کو ملا کر سونا بنا لیا کرتا تھا، دوسری دھاتوں کو ملا کر سونا چاندی بنا لیا کرتا تھا۔ تو جنہوں نے کہا نا کہ اللہ نے یہ تو مجھے میرے علم کیسے ملا ہے، پھر لوگوں نے اس کو ایک نصیحت اور کی، کہا اولم یعلم ان اللہ قد ہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ، کیا تو نے دیکھا نہیں ہے اللہ نے تجھ سے پہلے کے بھی لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے جو بڑے قوت والے تھے، طاقت والے تھے، مال بھی بڑا جمع کرنے والے تھے، تو تو مان جا اور ایسی حرکتیں بولیے نہ کر۔ لیکن وہ ماننے والا بولیے نہیں تھا۔ جب کسی بدبختی تاریخ آ جاتی ہے تو اس پہ کوئی نصیحتیں بولیے اثر نہیں کرتی ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کر کے نکلا، بڑا لباس فاخرہ اس نے پہنا ہوا ہے، سفید گھوڑا، ترکی نسل کا گھوڑا پہنا ہوا ہے، سوار ہے، عمدہ لباس میں پہنا ہوا ہے،
اصفری رنگ کا لباس میں پہنا ہوا ہے، بعض کہتے ہیں زرد رنگ کا، بعض کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کا ریشم سے ملبوس لباس میں پہنا ہوا ہے، بڑے کر و فر کے ساتھ، اور خزانے کی چابیاں اس کے ساتھ ہیں، غلام ساتھ ہیں، لونڈیاں ساتھ ہیں، اور بڑے فخر کے ساتھ جا رہا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا نا کہ بڑے جاہو جلال لشکر کے ساتھ جا رہا ہے، جو دنیا کے طالب لوگ تھے نا، کیا کہنے لگے قال الذی یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا کے طلبگار لوگ تھے، جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ایسا مال ہمارے پاس بھی ہوتا جیسے قارون کے پاس ہے، ایسا مال ہمارے پاس بھی ہوتا جیسا مال قارون کے پاس ہے۔ تو مطلب یہ تھا پھر ہم بھی ایسی شان و شوکت سے جاتے، اور ساتھ ساتھ ایک بات اور کہی انہوں نے، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا نصیبوں والا ہے۔ جس طرح ہم عرف عام میں جملہ کہہ دیتے ہیں یہ اچھی لکھوا کے لایا ہے، اللہ نے بڑا مال دیا ہے، کہتے ہیں نا عرف عام میں بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا نصیب کا ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے اللہ دے دے۔ اب اس کو سمجھاتے رہے لیکن وہ ماننے کو